بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اس آیت میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں نظام ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجرم جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہے وہ کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا۔ جس طرح کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 29 میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جاتی ہے آیت نمبر 109۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔ اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور سب معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لٹائے جاتے ہیں۔ صبح و شام کے سب معاملات جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے کوئی معاملات چھپا کے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے صبح و شام کے ہر معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے وجہ جاتی ہے آیت نمبر 110۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ اس آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب پچھلی امتیں جو تھیں انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے تو وہ برباد ہو گئے۔ اب نیکی کا حکم دیتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ کسی کو اس طرح سے نیکی کی ترغیب نہ دیں کہ اس کو گلٹ فیل کرا کے یا اس کو نیچا فیل کرا کے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو اتنا ذلیل کریں کہ اس کو اگلے کی دل آزاری ہو، یا کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تو اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا کہ اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی کو نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں تو وہ ہمیشہ اس طرح دیں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی کو برے کام سے روک رہے ہیں تو وہ بھی ایسے روکیں کہ اگلے کا الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں میں سے کچھ کمی نہ کرے گا۔ اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا برائی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ کر سکے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مطلب کہ جو برائی آپ کوئی شروع کرتا ہے نا، تو اس کا اگر آپ کی وجہ سے کوئی برائی شروع کرتا ہے تو جتنا اس کو گناہ مل رہا ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس چیز پہ لگایا ہے۔ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں، جس طرح پہلا قتل ہوا تھا قابیل نے کیا تھا، تو اس کو ہر قتل کا جو ہے اس کا گناہ جو ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے وہ گناہ شروع کیا تھا۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو مل رہا ہے۔ اگر اہل کتاب جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، اور اہل کتاب میں سے بعض جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد دیتی ہے آیت نمبر 111۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے مگر یہی ستانا،
اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود میں سے جو لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، یہودیوں میں سے بھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، تو ان میں سے جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے کچھ ساتھی تھے، تو باقی یہودی جو تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں تکلیف دینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ایمان لانے والوں کو اطمینان دلایا کہ یہ کافر جو ہیں یہ تمہارا ہرگز زیادہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے زبان کے، مطلب زبان سے تمہیں تکلیف ضرور دے دیں گے، لیکن جب لڑنے کا موقع آئے گا تو یہ بھاگ جائیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اب یہ آیت جو ہے پیشن گوئی پہ بھی مشتمل ہے کہ اللہ نے اس میں کامیابی اور نصرت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اب اگرچہ جو ہے یہود جو ہیں وہ عیسائیوں کے بل بوتے پر فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہوں بھی، تو وہ وقت آ رہا ہے کہ جب مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہوگی، اور منظر یہ ہوگا کہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، سو وہ پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ ایمان لانے والے جو ہیں ان کا یہودی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ ان سے مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اتنی تکلیف ضرور پہنچا سکتے ہیں کہ اپنی زبانوں سے تمہیں تکلیف دیں۔ آج کا لیسن جو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔